السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے نمبر کی ایپیسوڈ 72 اسٹارٹ کر لی ہے اور چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا فریب دیجیے اور کس کو دیجیے، اب کیا فریب کھائیے اور کس سے کھائیے۔ اگلی صبح شہر پہ اتری تو ایسی گرم اور حبس آلود کہ گویا پتھروں کو بھی پگھلا دے گی۔ مقامی چھٹی کی وجہ سے سارہ کو آفس میں نہیں جانا تھا، وہ یوں ہی سستی سے بستر میں لیٹی رہی۔ اے سی بھی بند نہیں کیا۔ امل اور نور کب کی اٹھ چکی تھیں اور یقیناً اس وقت ناشتہ کر رہی تھیں۔ سارہ تکیے پہ سر رکھے چھت کو تکتی رہی۔ رہ کر زمر اور فارس پہ غصہ آ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، سب خود غرض بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی، کبھی خفگی سے کسی دور غیر مرئی نقطے کو دیکھتی، کبھی سر جھٹکتی۔ اسے ساری دنیا سے شکایتیں ہو رہی تھیں۔ وہ سست سی صبح قریبی شہروں میں بھی طلوع ہو رہی تھی، البتہ پشاور کے جس پلازے پہ سورج اس وقت اپنی ساری حدت برسا رہا تھا، اس میں موجود لوگ کہیں سے بھی سست نہیں لگتے تھے۔ زیر تعمیر پلازہ کے سیمنٹ زدہ ستون اور پے در پے منزلوں پہ لگے مٹی اور بجری کے ڈھیر سے ایک طرف نظر ڈالو تو ایک بالائی منزل پہ ہاشم کاردار کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ پلازے کے ایک وسیع و عریض ہال کے دہانے پہ کھڑا تھا، جس کی کھڑکی کی جگہ خلا تھا۔ ابھی چار دیواری دروازے کھڑکیاں تعمیر نہیں ہوئے تھے، صرف ڈھانچہ سا ستونوں کے ذریعے کھڑا تھا، اور اس وسیع خلا سے گویا نیچے سارا شہر دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم نیچے نظر آتے منظر سے بے نیاز برہم موڈ میں کھڑا تھا۔ نیلی بلو کوٹ پہنے، بال جیل سے جمائے وہ ماتھے پہ بل لیے، سامنے والے شخص کو گھور رہا تھا، جو کان کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ آپ سے کس نے کہا کہ ہم آپ پہ اعتماد نہیں کرتے یا آپ کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ دانت پہ دانت جما کر بولا تھا۔ کاردار صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں آپ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ اس سعدی یوسف ٹرائل سے آپ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے اس لڑکے سعدی یوسف کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صرف تھرکول کا انجینئر نہیں تھا، وہ ایک راکٹ سائنٹسٹ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ ماچس کی ڈبی سے بھی بم بنا سکتے ہیں۔ مجھے اس کو ٹی ٹی پی بم میکر ثابت کرنا ہے اور آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ ہو جائے گا ثابت، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آپ بتائیں، آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ وہ پوری ذمہ داری سے اسے یقین دلا رہا تھا۔ سینکڑوں میل دور اسلام آباد میں سارہ اپنے کمرے سے بے دلی سے نکلی، بالوں کو جوڑے میں باندھا اور پیروں کو نرم فر کے بنے چپلوں میں گھسیٹتی وہ سست روی سے ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ ذکیہ بیگم پچھلے چند دنوں سے کسی فوتگی کے باعث گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ آج کل میں واپسی تھی، ان کے بغیر گھر اداس لگتا تھا۔ ملازمہ اسے دیکھتے ہی ناشتہ پوچھنے لگی۔ بچوں نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ پھلوں کی ٹوکری سے مطلوبہ پھل ڈھونڈتے ہوئے بولی تھی۔ جی، کر لیا تھا۔ ابھی کہاں ہیں؟ باہر لان میں کھیل رہی ہیں۔ اتنی گرمی میں کون سا کھیل کھیل رہی ہیں؟ ویسے تو سارا دن موبائل اور ٹیبلٹ ہوتے ہیں ہاتھ میں، جاؤ ان کو اندر لے کر آؤ۔ وہ خفا ہوئی تو ملازمہ فوراً باہر لپکی۔ سارہ سیل فون پہ انگلی نیچے پھیرتے ای میلز کو دیکھنے لگی، دوسرے ہاتھ میں سیب تھا جسے وہ کھا رہی تھی۔ تبھی ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ! سارہ نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وحشت زدہ بخلائی ہوئی ملازمہ ہامتی کامتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سارہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، سارے وہمے، سارے ڈر درست ثابت ہونے والے تھے۔ بچیاں باہر نہیں ہیں، چوکیدار کہہ رہا ہے۔ وہ ذرا دیر کو باتھ روم میں گیا تھا، پھر واپس آیا تو بچے نہیں نظر آئے، اس نے سمجھا اندر چلی گئی ہیں۔ سیب، سیل فون، ہر شے اس کے ہاتھ سے پھسلی تھی۔ وہ اسی طرح باہر بھاگی، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ لان ویران پڑا تھا، برآمدہ خالی تھا۔ پورچ میں کھڑا چوکیدار افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا بھی صحیح۔ سارہ حواس باختہ اس کی طرف بھاگی۔ کہاں ہیں امل اور نور؟ آواز گھٹی گھٹی سی نکلی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا بیگم صاحب، یہ دیکھیں، یہ گیٹ کے اندر پڑا ملا ہے۔ سارہ نے تقریباً چھپٹنے کے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ آپ کے بچوں کو آپ کی اجازت کے بغیر لے جانے کے لیے بہت معذرت، مگر پرسوں کی تاریخ کو یادگار بنانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ ایچ پرسوں تاریخ
سارا کا دل اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی بیٹی کو کون لے کر گیا تھا؟ سب عیاں ہو گیا تھا۔ تو اگر سن نہیں پاتا تو مجھے غور سے دیکھ، بات ایسی ہے کہ دہرائی نہیں جائے گی۔ مور چال میں بھی وہ صبح سست طلوع ہو رہی تھی۔ چھٹی کے باعث ندرت کو ریسٹورینٹ جلدی جانا تھا، اس لیے وہ کچن میں کھڑی حسینہ کو تیز تیز ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی پرس میں موبائل اور بٹوا بھی ارس رہی تھی۔ آج ایک اہم برنچ اور پھر وہ 2 سالگرہ کی تقاریب ہیں، گھر چکر نہیں لگا سکوں گی۔ تم یوں کرنا کہ ان کی آواز باہر ڈائننگ روم تک آ رہی تھی، جہاں زمر ذات تعلق سی کرسی پہ بیٹھی چائے کی گھونٹ بھرتی اپنا موبائل دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کے مقابل کون یا میز پہ ٹکا کر بیٹھا مگ ہاتھ میں لیے آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ پھر دفتن وہ کھنکارا، وہ نظر انداز کیے رہی۔ کل رات میں ابا آپ نے اخبار پڑھ لیا ہے تو مجھے دے دیں۔ وہ کرسی پہ پیچھے کو گھومی اور لاؤنج میں بیٹھے ابا کو پکارا۔ وہ اینک ناک پہ لگائی، اخبار کھولے، سر جھکائے جواباً بولے، تم کب سے صبح صبح اخبار پڑھنے لگی؟ ساری خبریں تو موبائل پہ پڑھ لیتی ہو۔ فارس ہلکا سا مسکرایا، یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ شاید میری تیسری شادی کی خبر لگی ہو؟ جہاں زمر نے مڑ کر اسے گھورا، وہاں ابا نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، مذاق کر رہا تھا اور ذرا رخ موڑ کر چائے پینے لگا۔ سارا خاندان ہی۔ دفتر میں اس کا سیل فون بجنے لگا اور اس نے عام سے انداز میں موبائل اٹھایا، پھر ذرا ٹھہرا۔ سارا کا فون ہے؟ ہلکا سا بڑبڑایا۔ زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی، شاید وہ وٹنس پریپ کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ زمر کو اب بھی امید تھی۔ فارس نے موبائل کان سے لگایا اور بشاشت سے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے اس کے الفاظ سن کر اس کی رنگت بدلی، آبرو اکٹھے ہوئے، چونک کر زمر کو دیکھا، پھر جی جی کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کسی انہونی کا احساس تھا یا کیا؟ زمر اس کے پیچھے لپکی۔ جب تک وہ اندر آئی وہ فون رکھ چکا تھا اور والیٹ اور چابیاں اٹھا رہا تھا، چہرے پہ شدید پریشانی تھی۔ کیا ہوا؟ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دبی آواز میں بولا، وارث کی بیٹیاں صبح صبح کوئی ان کو لے گیا ہے، سارا بہت رو رہی ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ اوہ میرے اللہ! اس کا دل دہل گیا۔ میں ندرت بھابھی کو۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ فارس نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ ان کو اور بڑے ابا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حنین اور اسامہ ویسے بھی سو رہے ہیں، خواہ مخواہ بات مزید بگڑے گی۔ صرف سعدی کو بلاؤ اور ہم تینوں وہاں جاتے ہیں، میں پولیس کو کال کرتا ہوں۔ پھر وہ چابیاں اٹھائے باہر کو لپکا تھا۔ کیا ثانیہ ہوئے ہے یہ آنکھوں کو، کیا خبر؟ منظر نہیں رہا کہ اجالا نہیں رہا۔ دوپہر کا سورج آگ برسا برسا نہیں تھک رہا تھا، گویا سب کے دل اندر تک جلا ڈالے تھے۔ لاؤنج میں صرف سارا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم مسلسل اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ روئے جا رہی تھی۔ زمر سامنے مغموم سی بیٹھی تھی اور سعدی بالکل خاموش، سر جھکائے ہوئے تھا۔ وہ سارا سے نظریں تک ملا نہیں پا رہا تھا۔ دفتر فارس موبائل جیب میں رکھتا اندر داخل ہوا۔ ہمیں پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، مختلف جگہوں پہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کے ذریعے پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کس کار میں سوار تھے۔ ایک دفعہ کار مل جائے تو پھر ان کو ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ پھر وہ اس کے سامنے بیٹھے جس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ سارا، ہم آپ سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کو شام سے پہلے ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ سارا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس، میں اپنے بچوں کے بغیر کیا کروں گی؟ کیا اسے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ میرے بچے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہاشم سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے، زمر نے جھرجھری لی تھی۔ نہیں، سعدی نے سختی سے نفی میں سر ہلاتے چہرہ اٹھایا۔ ہاشم کسی کے بچے نہیں اٹھا سکتا۔ ہاشم، میرا مطلب ہے وہ چھوٹے بچوں کو اس سب میں انوالو نہیں کرے گا۔ ہمیں اب بھی ہاشم سے امید ہے؟ زمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی کے بچے کو ہسپتال سے اغوا کر سکتے ہیں، مگر ہاں، وہ بچوں کو نہیں اٹھوا سکتا۔ پتہ نہیں، سعدی نے سر جھٹکا۔ اس نے نوٹ پہ اپنے نام کا حرف سائن کیا ہے سعدی، سارا روتے ہوئے بولی تھی، اور وہ نوٹ پرنٹڈ ہے، ہم اس سے کچھ ثابت نہیں کر سکتے، مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے فارس کو دیکھا، پلیز میرے بچے واپس لا دو مجھے، کچھ کرو فارس۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا سارا، وہ شام سے پہلے گھر ہوں گی، آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ اسے مسلسل تسلی دے رہا تھا۔ سعدی اٹھ کر ایک دم باہر نکل گیا۔ زمر چند لمحے بعد اس کے پیچھے گئی۔ وہ برآمدے میں رکھی کرسی پہ بیٹھا دور آسمان کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ بہت اداس لگتا تھا، جیسے اس کا بہت کچھ سورج کی حدت میں بھاپ بن کر اڑ گیا ہو، کھو دیا ہو۔
ہاشم ایسا کر سکتا ہے سعدی؟ ہاں واقعی اس دنیا میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سعدی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑی رہی، بیٹھی رہی، وہ اسی طرح دور آسمان کو دیکھتا رہا۔ تو تم نے 2 لوگوں کی جان لی تھی؟ اس نے موضوع چھیڑا۔ سعدی کے اندر تک آہنی سی اتر گئی، مگر بہت ضبط سے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ سیلف ڈیفینس۔ ہاشم تم پہ حملہ کروا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ سب ہاشم نے نہیں، اس کی ماں نے کروایا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ یہ بات اس کے لیے نئی تھی۔ وہ مجھ سے خوفزدہ تھی۔ میرے پاس ایک راز ہے ان کا۔ کیسا راز؟ عقب سے آتے فارس نے پوچھا۔ وہ بھی اس بات پہ چونکا تھا۔ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دونوں نے حیران نظروں کا تبادلہ کیا، مگر سعدی اسی طرح بیٹھا رہا۔ ابھی بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت تو قطعی نہیں۔ پھر اس نے آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا۔ مجھے سارا خالہ کو کبھی یوں فورس نہیں کرنا چاہیے تھا گواہی کے لیے۔ یہ سب میری غلطی ہے، سب میری وجہ سے ہے، میں ذمہ دار ہوں اس سب کا۔ فارس نے اکتا کر اسے دیکھا۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ اور واپس اندر کی طرف مڑ گیا۔ ماحول ہنوز بوجھل تھا اور وہ دونوں بالکل چپ کھڑے تھے، کہنے کو گویا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی زحم، کوئی بھی دعویٰ نہیں رہا، خود پر مجھے کسی کا بھی دھوکہ نہیں رہا۔ اس شام قصرِ کاردار میں رنگ و بو کا سیلاب سا نظر آتا تھا۔ سارے گھر اور سبزہ زار کے درختوں کو خوبصورت سے روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ وسیع و عریض لیونگ روم اور ڈائننگ ہال میں سونیا کی سالگرہ کی تھیمڈ پارٹی زور و شور سے جاری تھی۔ اگلے ہفتے سونیا کو اسکول ٹرپ کے ساتھ باہر جانا تھا اور اس لیے سالگرہ 8 دن پہلے منعقد کی گئی تھی۔ کیک کٹ چکا تھا۔ مہمان ٹولیوں کی صورت گھر کے اندر ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ احمد کام میں لگے آلے کو درست کرتا سیکیورٹی کا امور جائزہ لے رہا تھا۔ غرض معمول کی مصروفیات جاری تھی۔ ایسے میں جواہرات مسکرا کر چند حضرات کو کہہ رہی تھی، میں یقیناً اس دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں جس کے 2 جوان بیٹے اس کے دونوں بازو بنے ہوں، اس کا سہارا ہوں، اور ماشاء اللہ دونوں اپنے بزنس میں سیٹ بھی ہوں۔ اس سے زیادہ لکی کون ہوگا؟ تفاخر سے وہ کہہ رہی تھی اور سامنے والے تائید کر رہے تھے۔ ادھر ہاشم 2 افراد سے ہنستے ہوئے باتوں میں مگن تھا۔ آنکھ کے کنارے سے وہ آبدار کو بھی دیکھ رہا تھا جو سب لوگوں کے درمیان بھی الگ تھلگ سی کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو دیکھتی جیسے بور ہو رہی تھی۔ ایکوا تھیم کی پارٹی میں جہاں ہر شخص نے سمندری مخلوق جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، کیونکہ سونیا کا نیا کرش فائنڈنگ ڈوری کے ٹریلر کے بعد سمندری مخلوق تھی۔ آبدار نے نیمو کا نارنجی رنگ زیب تن کر رکھا تھا، مگر سر کا رومال سرخ ہی تھا۔ وہ اداس اور بور نظر آ رہی تھی۔ ہاشم گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کھنکیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خود مکمل سفید سوٹ میں ملبوس تھا اور سونی کے پوچھنے پہ اس نے کہا تھا کہ وہ آئس برگ ہے، برف کا تو وہ جو نیلے سمندر میں سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے، نہ پگھلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، اور بڑی بڑی کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے۔ سونی اسے کافی دیر خاموش ہو کر دیکھتی رہی تھی۔ میرا میسج ملا آبدار؟ جواہرات کی آواز پہ آبی چونک کر مڑی۔ سامنے بنی سنوری مسکراتی ہوئی جواہرات کھڑی تھی۔ لباس شارک کے جیسا سلور تھا اور آنکھوں میں ویسی ہی تندہی تھی۔ مل گیا تھا اور میں نے اس ویڈیو کو تباہ کر دیا ہے، مکمل ختم۔ اب کوئی آپ کو اس کے ذریعے بلیک میل نہیں کر سکتا، اس لیے بے فکر رہیے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ مجھے یقین نہیں ہے، جواہرات بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ شانے اچکا کر اخر سے انداز میں بولی تھی۔ یہاں سے ہاشم کو آوازیں نہیں سنائی دیتی تھی، مگر انداز سارے عیاں تھے۔ وہ ان دونوں کے بیچ کی ساری حدت محسوس کر سکتا تھا۔ سو اپنے محاسبین سے معذرت کر کے آبی کی طرف آیا۔ ریڈ، تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے اسے پکارا۔ جواہرات اس کی آواز سنتے ہی آگے بڑھ گئی، البتہ آبی اسے دیکھ کر جبراً ذرا سا مسکرائی۔ ہاں بالکل۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، سونیا کی سالگرہ کی تقریبات کی بہت شہرت بنی تھی کراچی میں۔ یہ پہلی دفعہ کہ میں اس میں شرکت کر رہی ہوں، کافی لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ مگر وہ مسکراتے اسے غور سے دیکھ کر بولا، مجھے ایسا لگتا ہے تم بار بار کسی کے میسج یا کال کے انتظار میں ہو۔ آبی کی رنگت ذرا بدلی، مگر سنبھل کے مسکرائی۔ بابا نہیں آئے نا، تو سوچ رہی ہوں ان کے آنے کی امید رکھوں یا نہیں۔ اچھا، اس نے سر کو خم دیا، مگر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ یہ طرب بیتابی سب بہت عیاں تھا۔ دور کھڑی شہری نے گلاس سے گھونٹ بھرتے ہوئے تیکھی نظروں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ ہاشم ایک نئی اڑان کی تیاریوں میں تھا۔ یوں شہری کا تعلق اس محل سے ٹوٹنے کے قریب تھا۔
یہ شہزادی اسے کہاں داخل ہونے دے گی دوبارہ؟ اب وہ کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹے؟ اس کا ذہن ناکام قسم کے تانے بانے بن رہا تھا۔ فرسٹریشن تھی، وہ کیا کرے؟ میں چاہتا ہوں دل بھی حقیقت پسند ہو، سو کچھ دنوں سے میں اسے بہلا نہیں رہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سارا کے لاؤنج میں بیٹھے افراد کی سوگواریت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کسی نے بتیاں نہیں جلائی تھیں۔ پورے پورچ اور ٹی وی کی روشنی نے کمرے کو مدھم سا روشن، مدھم سا اندھیر کر رکھا تھا۔ ایسے میں فارس بیرونی دروازے سے داخل ہوا تو سعدی بے اختیار کھڑا ہوا۔ سارا نے بھی امید سے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو اب خشک تھے مگر آنکھیں سرخ تھیں، ان میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ فارس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا، کسی جگہ نہیں ہے وہ۔ سارا اسے دیکھتی رہی، پلکیں گرائی نہیں، بس خشک آنکھیں اس پہ جمائے رکھی۔ وہ سعدی کو کیس کی پروگریس بتا رہا تھا، پولیس کے ناکے، سی سی ٹی وی ٹریل، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک دم سارا پھٹ پڑی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سب ذمہ دار ہو۔ وہ غلامی آنکھوں سے نفرت اور سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں نے میرے بچوں کو ایک اور تجربے کی بھیڑ چڑھا دیا۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوئے۔ اس لیے نہیں رکھتی تھی میں تم سے کوئی تعلق، اسی لیے تمہاری طرف آنا جانا چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑوں گی، میرے بچے نقصان اٹھائیں گے۔ تم لوگوں نے دھکیلا ہے ہمیں اس سب میں۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سارا، وہ بچوں کو نقصان نہیں دے گا، تھوڑا سا صبر کریں ہم، فارس نے کہنا چاہا۔ صبر؟ وہ ایک دم اٹھی، کشن پڑے پھینکا اور فارس کو دیکھ کر گھبرائی۔ کتنا صبر؟ 8 ماہ صبر کروں جیسے سعدی کی ماں نے کیا۔ 8 ماہ سے پہلے تو نہیں چھوڑیں گے وہ میرے بچوں کو، نہ کوئی کال آئے گی، نہ تاوان مانگا جائے گا۔ میں تو پہلے ہی نہیں دے رہی تھی گواہی، پھر کیوں اٹھایا میرے بچوں کو؟ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں نے تو بار بار کہا تھا سب کو کہ میں گواہی نہیں دوں گی، پھر کیوں کی میری گود کھا لی؟ آپ کوئی گواہی مت دیں سارا، بس دعا کریں، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے، زمر نے کہنا چاہا مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اس کا غم اب غصے میں بدلنے لگا تھا۔ فارس جو ابھی تک کھڑا تھا خاموشی سے واپس مڑا تو سعدی بول اٹھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہاشم سے ملنے، اس پارٹ سرد سے انداز میں بولا تھا۔ میں بھی آؤں گا، وہ اس کی طرف لپکا تو زمر دہل کر آگے ہوئی۔ پاگل ہو تم سعدی، اس کے گھر دعوت ہے آج، ایک دنیا ہوگی وہاں، تم نہیں جا سکتے ادھر، تم اس سے نہیں مل سکتے۔ مگر مجھے جانا ہے، وہ دکھی لگتا تھا۔ تم یہیں رکو، صرف میں جا رہا ہوں، میں نے کہا واپس بیٹھو۔ فارس نے سختی سے منع کیا تو سعدی برے موڈ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا۔ وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ اکتا کر گھوما۔ سعدی، میں نے بولا ہے نا تم۔ وہ ٹھہر گیا۔ سارا پیروں میں چپل ڈالتی آنکھیں رگڑتی آ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہرگز نہیں سارا، وہ تیزی سے پریشان ہو کر بولا۔ سارا نے رک کر اسے دیکھا تو آنکھوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ تم مجھے روک سکتے ہو کیا؟ اور فارس کو احساس ہوا وہ واقعی اسے نہیں روک سکتا تھا، وہ اس وقت صرف ایک ماں تھی۔ یوں پھر رہا ہوں کانچ کا پیکٹ لیے ہوئے، غافل کو یہ گمان ہے کہ پتھر نہ آئے گا۔ قصر کاردار کے لیونگ روم میں اونچے سروں میں بجتی موسیقی اپنے عروج پہ تھی، کھانا کھایا جا رہا تھا، کہکے گونج رہے تھے۔ ایسے میں یہ سب سے بے نیاز نوشیروان اپنے کمرے میں بے سود لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ باہر کا ماحول اسے بیزار کر رہا تھا، وہ تیار تک نہیں ہوا تھا، یوں ہی شب خوابی کے لباس میں لیٹا تھا۔ دراز آدھی کھلی نظر آ رہی تھی اور اندر رکھی پڑیاں ملفوف دکھائی دیتی تھی، گویا سفید پاؤڈر کی طلب سے دراز کھولی مگر اسے بیزاری سے وہیں چھوڑ دیا۔ آج اس سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب کوئی غم یوں مٹانے سے نہیں مٹتا تھا، اب کیا دوا کی جائے اس مرض کی۔ نیچے لاؤنج میں آؤ تو ہاشم ایک دفعہ پھر آبدار کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ہاتھوں میں پلیٹیں اٹھا رکھی تھی اور وہ بات کرنے کے ساتھ کھا بھی رہے تھے۔ میں کیس لڑ رہا ہوں، اس نے نگاہیں آبی کے چہرے پہ جمائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آبی نے نگاہیں چرائیں۔ میں نکال رہا ہوں اپنے خاندان کو اس میں سے، وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں اب آگے بڑھ چکی ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ایک دم غیر آرامدہ سی لگنے لگی تھی۔ مگر یہ سب تم چاہتی تھی؟ آبی نے آنکھوں میں ایک دم تندئی بھر کے اسے دیکھا۔ لیکن کیا تم نے میرے کہنے پہ کیا؟ ہرگز نہیں،
اب مجھے نہیں پتا کہ تم نے یہ کیوں کیا، مگر تم نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا مائی ڈیئر گریم ریپر، اور اب تم خود کو اس اسکینڈل سے نکال لو تو بھی کیا، تمہاری پارٹی میں اس دفعہ اتنے لوگ نہیں آئے کہ تم لان بھر سکو، اور جو آئے ہیں وہ مسلسل ٹرائل کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاشم کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ بہت ضبط سے کچھ کہتا، کان میں لگا آلہ کچھ بولا۔ ہاشم کے تاثرات اچنبھے میں بدلے۔ فارس، آر یو شیور؟ وہ ادھر کیوں آیا ہے؟ کان پہ ہاتھ رکھ کے وہ کف لنک میں لگے آلے میں بولا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوا تھا آبی اتنی ہی چونکی۔ فارس آیا ہے؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ ہاشم تیزی سے باہر کو لپکا۔ وہ چند لمحے تو ہکا بکا کھڑی رہی، پھر اس کے پیچھے بھاگی۔ گیٹ کے باہر نیچے کو جاتی سڑک پہ کار کھڑی تھی اور 2 افراد دروازے کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کے گرد 8 درجن گارڈز چوکنے سے کھڑے تھے، گویا ادھر وہ کوئی حرکت کریں، ادھر وہ انہیں شوٹ کر دیں۔ ہاشم تیز قدموں سے چلتا داخلی چوکی تک آیا۔ اسے دیکھ کر سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی بیرونی 4 دیواری کی بتیوں کے باعث سارا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم گیٹ کے قریب آیا اور اسے کھولا۔ فارس اس کے پکارنے پہ اس طرف گھوما۔ ہاشم کے کندھے کی اور سے آبی نے دیکھا۔ وہ رف سی جینس اور پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ماتھے پہ گہری سلوٹیں۔ وہ تیر کی سی تیزی سے ہاشم کی طرف لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ کدھر ہیں امل اور نور؟ ہاں؟ وہ غرایا تھا۔ جہاں آبی سن رہ گئی وہاں بہت سی گنز اس کی طرف تن گئیں۔ ہینڈز آف! ہاشم نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو نیچے جھٹکا اور ایک قدم پیچھے گیا۔ ایک گارڈ نے گیٹ بند کر دیا۔ ایسے میں سارا بھیڑ کر گیٹ کے قریب آئی۔ ہاشم اب سلاخوں والے دروازے کے پار کھڑا تھا۔ وہ اسے 2 فٹ فاصلے پہ رکی اور سرخ انگارہ آنکھیں اس پہ جمائی بلند سے ہڑائی۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ ہاشم نے کالر جھاڑتے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری اپنے کندھے کے پیچھے کھڑی حیران سی آبدار پہ ڈالی، پھر چہرے پہ برہمی لاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ہاشم کاردار، تمہارے آدمی صبح میری بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ میں ان کی ماں ان کے باپ کے قاتل سے پوچھنے آئی ہوں کہ وہ دونوں کہاں ہیں، وہ چلا کر بولی تھی۔ فارس اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک گارڈ اس کے چلانے پہ برہمی سے اس طرف بڑھنے لگا تو فارس نے فوراً جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک دم سے بہت سی گنز کے لوڈ ہونے کی آواز آئی۔ فارس نے آہستہ ہاتھ باہر نکالا تو اس میں سیل فون تھا۔ اگر تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ذرا بھی غلط سلوک کرنے کی کوشش کی تو میں ایک بٹن دباؤں گا اور سوشل میڈیا پہ یہاں کی لائیو فیڈ جانا شروع ہو جائے گی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے تم اور تمہارے بندے آن ایئر ہوں گے، اس لیے بندوقیں نیچے کرو۔ وہ جھڑک کر بولا تھا۔ آبی صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ ابھی تک سن تھی۔ ہوا کیا ہے؟ ہاشم نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی، ساتھ ہی گارڈز کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اسلحہ نیچے کر لیا۔ ہاشم، میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ پھر حلق کے بل چلائی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہوا کیا ہے؟ وہ چبا کر بولا تھا۔ ہاشم، وہ ایک قدم مزید آگے ہوئی اور ان آہنی سلاخوں کو تھاما جو دونوں کے بیچ حائل تھیں۔ نگاہیں لمحے بھر کے لیے بھی اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر وہ گھبرائی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کوئی ڈرپوک عورت ہوں، بزدل ہوں؟ تم نے سمجھا کیا ہے مجھے، ایک کم ہمت عورت؟ حقارت سے اس نے سر جھٹکا۔ ہاشم کاردار، میں وہ عورت ہوں جس کے نیچے 2000 مرد تھڑ کے ان صحراؤں میں کام کرتے ہیں جہاں تمہارا یہ ایئر کنڈیشنر پہ پلنے والا جسم 10 منٹ میں پگھل جائے۔ میں وہ عورت ہوں جو میزائل بناتی ہے، بمز بناتی ہے۔ میں اگر مدعات ہوں، تمہاری طرف سے مسلط سے کام لے رہی ہوں تو اس کو تم میری کمزوری مت سمجھنا۔ میری انگلیوں کے چند کلکس اور ایک ڈرون کی مار ہے تمہارا یہ سارا محل۔ میں اس قابل ہوں ہاشم کہ تمہیں تمہارے اس محل سمیت زمین بوس کرنے میں مجھے چند کلکس اور ایک ڈرون کی ضرورت ہوگی، اور یقین مانو میرے خلاف کوئی FIR بھی نہیں کٹے گی، کیونکہ میں حساس دائرے کی، حساس ادارے کی سائنسدان ہوں۔ پاس بہت سی پروٹیکشنز ہیں، سو میری بات سنو۔ اگر انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، میرے بچے 1 گھنٹے کے اندر گھر واپس آئے تو تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ سوری ٹو انٹرپٹ، ہاشم پرسکون سا خنکان کر بولا، مگر آپ لوگ یہ ڈرامہ کہیں اور جا کر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ چند ہٹس لینے کے لیے اس طرح کے ناٹک کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ میں بچوں سے جنگ کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ حقارت سے ان کو دیکھا اور پھر ہاتھ جھلا کر اشارہ کیا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ پلیز، میں ذرا مصروف ہوں۔
اور واپس مڑ گیا۔ سارہ ابھی تک اونچی آواز میں کچھ بول رہی تھی، شاید وہ بد دعائیں دے رہی تھی۔ فارس اب اسے واپس لے جا رہا تھا مگر وہ غصے سے چلائے جا رہی تھی۔ ہاشم چند قدم چل کر رکا اور چونک کے آبی کو دیکھا۔ وہ پیچھے آتے آتے رک گئی تھی، بالکل ششدر، گمسم۔ تم نے ان کے بچے اغوا کر لیے؟ وہ بے یقین تھی۔ او کم آن، وہ کر رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا۔ آبی نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی اور نفی میں سر ہلایا۔ شادی کی دفعہ بھی تم نے یہی کہا تھا۔ ہاشم چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ اس کے منہ پہ جیسے آبی نے ایک دفعہ پھر بیلچہ دے مارا تھا۔ وہ اس کو تعصب سے دیکھتی آگے بڑھ گئی اور وہ بالکل منجمد کھڑا رہ گیا، برف کے مجسمے جیسا، ٹھنڈا اور بے جان۔ جو بھی آتا ہے بتاتا ہے نیا کوئی علاج، بٹ نہ جائے تیرا بیمار مسیحوں میں۔ سارہ جب گھر واپس آئی تو وہ تھکی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ فارس خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ رات اترنے لگی تھی اور ساری امیدیں دم توڑتی جا رہی تھی۔ انہیں آتے دیکھ کر سعدی اور زمر بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ پتہ چلا؟ کیا کہا ہے اس نے؟ سعدی نے پوچھا تھا۔ زمر چپ رہی، بالکل چپ۔ فارس نے محض نفی میں سر ہلایا۔ سارہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی، گھٹنوں پہ تھوڑی جما دی اور خشک آنکھوں سے دور خلا میں دیکھنے لگی۔ سب خاموش ہو گئے۔ لاؤنج میں عجیب وحشت زدہ سا سناٹا چھا گیا۔ سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی یا خشک آنسوؤں کی۔ پولیس! زمر نے فارس پہ نگاہیں جمائے، یک لفظی استفسار کیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کچھ معلوم ہوگا تو وہ بتائیں گے۔ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ زمر بس اسے دیکھتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ وہ کچھ سوچ بھی رہی تھی۔ جانے کتنے منٹ گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، جب باہر آوازیں سنائی دیں، ہلچل، بولنے کی آوازیں، گاڑی کے کھلتے بند ہوتے دروازے، انجن کے چلنے رکنے کی آواز، عمل کی آواز۔ فارس تیزی سے اٹھا مگر سارہ اس سے پہلے ہی ننگے پیر باہر بھاگی تھی۔ برآمدے میں آ کر وہ رک گئی، گویا منجمد ہو گئی۔ گیٹ سے عمل اور نور اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ ساتھ میں مسلسل بولتی جا رہی تھی، ان کے ہاتھوں میں گفٹ پیکسیں اور شاپنگ بیگز بھی۔ سارہ یکٹک ان کو دیکھے گئی، پھر کوئی سختہ سا ٹوٹا۔ وہ بھاگی اور ان دونوں کو خود سے لپٹا لیا، ان کے چہرے چھوئے، بالوں پہ ہاتھ پھیرا، پریشانی سے جیسے ان کو ٹٹول رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم لوگ کدھر تھے؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ بچیاں اس کے انداز سے ایک دم الجھن کا شکار ہو گئی تھیں، اور تبھی سارہ کو احساس ہوا کہ گیٹ سے کوئی اور بھی اندر داخل ہو رہا ہے۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے چہرہ آیا۔ ہم ان کو نقصان کیوں پہنچائیں گے سارہ خالہ؟ اندر داخل ہوتی حنین بہت برا مان کر بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی شاپنگ بیگز اور گفٹ ریپر کی رول شدہ شیٹس تھی۔ سارہ نے بچوں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ متحیر سی کھڑی تھی، بے یقینی سے حنین اور اس کے پیچھے آتے سیم کو دیکھا۔ حنین، بچے تمہارے ساتھ تھے؟ پیچھے سے سعدی حیران سا آگے آیا تھا۔ زمر اور فارس ناسمجھی کے عالم میں برآمدے میں رک گئے تھے۔ ہاں! سعدی کو دیکھ کر بچوں نے خوف سے چیخ ماری۔ اوہ نو! آپ ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حنین پریشانی سے چلائی تھی۔ پھر ان تینوں کزنز نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گفٹس کو دیکھا۔ سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ تم لے کر گئی تھی ان کو حنین؟ سارہ کے لب بے یقینی سے پھڑ پڑائے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کو میرا نوٹ نہیں ملا؟ سوری، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، مگر صبح صبح پروگرام بنا اور ہم لوگ جلدی میں تھے۔ کل بھائی کی سالگرہ ہے نا، ہم نے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کی تیاری کرنی تھی۔ صبح سے شاپنگ کر رہے ہیں اور پھر ریسٹورنٹ کے اوپری ہال کو سجا رہے ہیں۔ اف، پورے دن کی محنت اور سارا سرپرائز ختم ہو گیا، وہ روحان سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ حنین، تم میرے بچوں کو مجھ سے پوچھے بغیر کیسے لے جا سکتی ہو؟ سارہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ہنا نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایک دم سعدی اور سارہ اس پہ ایک ساتھ غصہ کرنے لگے تھے۔ حنین، تم اتنی غیر ذمہ دار ہو۔ حنین، تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا یار، میری کزنز ہیں، میں لے جا سکتی ہوں، اور امی تھی ریسٹورنٹ میں ہمارے ساتھ۔ وہ تو آج سگنل نہیں آ رہے تھے، نہ مال میں نہ ریسٹورنٹ میں، ورنہ میں کال کر دیتی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ماما، آج اتنا مزہ آیا، لیکن اب تو سرپرائز خراب ہو گیا۔ وہ تینوں لڑکیاں ایک ساتھ بول رہی تھی اور اسامہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ آپ کو چوکیدار چاچا نے نہیں بتایا؟ شاید یہ سخت ادھر تھے نہیں، ورنہ ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ کا ڈرائیور تھا، اور وہ چاروں بچے اس وقت بڑوں کے شدید عطاف اور لن تن کے زیر اثر تھے۔ وہ الگ روحان سے ہو رہے تھے کہ آپ نے ہمارا سارا سرپرائز خراب کر دیا، مگر سارہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ ڈانٹے جا رہی تھی۔ عمل کو تو اسے ایک تھپڑ بھی لگا دیا تھا۔ فارس کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا تو زمر نے اسے بازو سے تھام کر اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ قدرے حیران ہوا، مگر اس کے انداز میں کچھ تھا
وہ اس کے پیچھے آیا۔ لاؤنج میں آ کر وہ اس کی طرف گھومی اور سینے پہ بازو لپیٹ کر تندرئی سے اسے دیکھتے بولی، یہ کیا تھا؟ کیا مطلب کیا تھا؟ ایک غلط فہمی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ پتہ ہے میں صبح سے سوچ رہی تھی کہ تم ایسے بھاگ دوڑ نہیں کر رہے جیسے تمہیں کرنی چاہیے، ہر چیز پولیس پہ چھوڑے بیٹھے ہو۔ مگر تمہارے اور سارا کے جانے کے بعد میں نے ایس پی صاحب کو کال کی اور پھر متعلقہ تھانے میں فون کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے سرے سے پولیس کو کال ہی نہیں کی تھی، اور صبح آپ نے مجھے منع کیا کہ میں ندرت بھابھی کو نہ بتاؤں، اور ماشاء اللہ تہجد کے وقت سے آپ جاگے ہوئے تھے آج، اور آپ نے بولا کہ حنین اور اسامہ سو رہے ہیں جبکہ وہ تو صبح سے نکلے ہوئے تھے۔ میرا نہیں خیال یہ کوئی غلط فہمی تھی۔ اچھا، تم مجھے گرفتار کر لیں پروسیکیوٹر صاحبہ، وہ اس کی طرف جھک کر تپانے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ سب تمہارا پلان تھا، ہے نا؟ وہ دبا دبا سا گھڑائی تھی، احتیاط سے دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی جس کے باہر وہ سب ابھی تک بول رہے تھے۔ تم سارا کو اتنا خوف زدہ کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ کیوں؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ چاہتی ہیں سارا گواہی دیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے بچے اغوا کر لو۔ اغوا کس نے کیے؟ وہ اپنی کزنز اور اپنی پھپھو کے ساتھ تھے، وہ وقت پہ واپس بھی آ گئے۔ اگر سارا کو ٹینشن سے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ صدمے میں تھی۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تمہارے بھائی کی بچیاں ہیں۔ جس سارا کو میں جانتا تھا، جو وارث کی موت سے پہلے کی سارا تھی، وہ بہت بہادر اور باہمت عورت تھی، مگر اس کے خوف نے اس کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جو ڈوبنے سے ڈرتا ہو نا زمر، اسے پانی میں پھینک دینا چاہیے اور پھر چند ڈبکیاں دے کر نکال لینا چاہیے، اس کا سارا خوف ظاہر ہو جائے گا۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ پانی اس سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، اور تب بھی اسے کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر کا احساس ہوگا۔ وہ جان جائے گا کہ وہ کتنا خطرناک ہے، خود کتنا بڑا سروائیور ہے۔ میں صرف سارا کو اس خوف سے نکالنا چاہتا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ شدید غصے سے بولی تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ دونوں فوراً سے سیدھے ہوئے۔ سارا مسلسل برہمی سے بولتی اندر آ رہی تھی۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا یہ تمہارا حنین، اور تم دونوں، کیا تم ماں سے پوچھے بغیر کہیں بھی چلی جاؤ گی؟ وہ ڈپٹ رہی تھی۔ اتنے خیالات آتے رہے اسے، اور وہ شاپنگ کر رہی تھی، سالگرہ کا وینیو سجا رہی تھی۔ نور نے منانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا تھا ماما کو نہیں بتانا، مگر امل نے اسے کوہنی مار کے چپ کروایا۔ گرل سیکریٹس، یو نو۔ ماما، سارا سرپرائز خراب ہو گیا ہمارا۔ امل اب الٹا اس پہ غصہ ہو رہی تھی۔ سارا ان کو لے کر آگے چلی گئی تھی اور سعدی باہر کھڑا ندرت کو فون کر کے ان کی خبر لے رہا تھا۔ ایسے میں حنین ان دونوں کے پاس آ کھڑی ہوئی اور معصومیت سے بولی، سوری، بس وہ سگنلز کا پرابلم رہا آج تو۔ زمر نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، ارے ہاں، تم کتنی معصوم ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو 2-4 آلوں کو جوڑ کر تم لوگ جیمرز بنا لیتے ہو، وہ تو لگائے ہی نہیں ہوں گے تم نے ریسٹورنٹ میں تاکہ سگنلز بند ہو جائیں۔ حنین نے فوراً فارس کو دیکھا، اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا، وہ پھر سر جھکاتے ہوئے گویا ہوئی، اصل میں زمر چپ، وہ گھڑک کر بولی تھی۔ سارا واپس آ رہی تھی اور وہ بیک وقت غصے، ریلیف اور اکتاہٹ کا شکار تھی۔ کل ہم سالگرہ پہ آئیں گے فارس، لیکن وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر حتمی لہجے میں بولی، گواہی، کورٹ، ٹرائل، ان الفاظ کو سننا بھی نہیں چاہتی دوبارہ۔ میرا نام تم لوگ گواہوں کی فہرست سے خارج کرو اور آئندہ مجھے کوئی کورٹ سمن نہ جاری ہو، سنا تم نے؟ ایسا ہی ہوگا۔ فارس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے بھرپور تسلی دلائی۔ سارا نے گہری سانس لی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، بہت ہی ہیکٹک دن رہا آج کا۔ اب بیٹھ جاؤ، اس سب کو بھول کر کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعدی فون بند کرتا ہے ان کی طرف آیا اور ایک نظر سارا کو آگے جاتے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے فارس کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گواہی دیں گی، لیکن ابھی ان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ سعدی تو سعدی، زمر اور حنین نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فارس، انہوں نے یہی کہا ہے، ٹرسٹ میں، اس نے مطمئن انداز میں یقین دلایا۔ اب تو وہ بالکل گواہی نہیں دیں گی، تھینکس ٹو یو۔ غصے سے حنین کو دیکھا، ہمارا سب سے اہم گوا دیا تم نے، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ حنین نے ناک سکوڑ کر کیا اور فارس کی طرف گھومی۔ میرا خیال ہے آپ کو تیسری شادی کر ہی لینی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ گہری سانس لے کر ملال سے بولا تھا، پھر گھڑی دیکھی۔ میں ایک فون کر لوں، اور موبائل نکالتا آگے بڑھ گیا۔ ماحول میرے گھر کا بدلتا رہا، سو اب میرے مزاج کا
تو ذرا سا نہیں رہا۔ قصر کی رونق مان پڑ چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جواہرات اپنے کمرے میں بیٹھی زیور اتار رہی تھی۔ شارک کا سلور گاؤن پیروں کو ڈھانپتا فرش پہ پھول کی مانند بکھرا پڑا تھا۔ باہر ملازم کیٹرنگ کا سامان سمیٹ رہے تھے اور گھر کو درست حالت پہ لا رہے تھے۔ ایسے میں ہاشم اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ انداز میں تھکان تھی، تبھی اس کا موبائل تھرتھرایا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس غازی کالنگ۔ کل میں جج صاحب کو بتاؤں گا تمہاری اس حرکت کا کہ کیسے تم لوگوں نے میرے گیٹ پہ ڈرامہ مچایا، تو تمہارا کیس مزید خراب ہوگا۔ وہ فون کان سے لگائی مسکرا کر بولتا کمرے میں داخل ہوا اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ اتارنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، فارس غازی مطمئن سا بولا تھا۔ بلکہ پولیس جو فصیح کے قتل کی انکوائری کر رہی ہے، اس کو بھی تم رکوا کے اپنا دعویٰ واپس لے لو گے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا فارس؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا تھا۔ کیونکہ ایک ثبوت ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ سعدی یوسف نے وہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ اس نے کوٹ پلے ڈالا اور حقارت سے بولا۔ میرے پاس نہیں ہے واقعی، کیونکہ اب وہ تمہارے پاس ہے۔ کون سا کھیل کھیل رہے ہو تم؟ ہاشم بیزار ہوا تھا مگر وہ چونکا بھی تھا۔ شاید تم نے اپنی ٹائی پن نہیں دیکھی، کیا پارٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ ہاشم نے بری طرح چونک کے گردن جھکائی۔ اس کی سلور ٹائی پہ سیاہ ٹائی پن نتھی تھی جو کافی اوپری لگ رہی تھی۔ اس نے تو آج ٹائی پن سرے سے پہنی ہی نہیں تھی، تو یہ اسے فارس کا اپنا گریبان پکڑنا یاد آیا۔ میں تمہیں یہ فائل ای میل بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ احمد شفیع سے خطرہ رہتا ہے۔ وہ ہر آنے جانے والی میل پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ تم سے زیادہ تمہاری ماں کا وفادار لگتا ہے مجھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ اسے تم تک پہنچنے نہیں دے گا۔ لیکن چونکہ میں تمہارا کزن ہوں اور مجھے تم سے ہمدردی ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ضرور دیکھو۔ کیا ہے یہ؟ وہ سختی سے بولا تھا۔ ٹائی پن اتار کر اب وہ اسے انگلیوں میں ٹٹول رہا تھا۔ تمہاری ماں کا اعمال نامہ۔ اور لائن ڈیڈ ہو گئی۔ ہاشم کے کان سرخ ہوئے، آبرو بھیج گئے۔ اسے غصے سے دو چار گالیاں دے ڈالے گو کہ وہ نہیں سن سکتا تھا۔ پھر تیزی سے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا، ٹیبلٹ اٹھایا اور USB کا پلگ اس میں گھسایا۔ وہ کوئی پھندا وائرس کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کا ماتھا کسی اور شائبے کی بنیاد پر ٹٹک رہا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی اور اس پہ جواہرات کاردار کے آفس کا منظر عیاں ہوا۔ وہ اندر آنے والے کیمرہ مین کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ آواز سے وہ فصیح لگتا تھا۔ ہاشم دم سادے سنتا گیا، اس کا سانس گویا رک چکا تھا۔ خاور کی زنجیریں کھول دو، اسے سعدی کے ساتھ گھلنے ملنے دو، وہ دونوں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ میرا تجربہ کہتا ہے وہ دونوں فرار کا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جواہرات کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ سارے الفاظ گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ مگر ہو سکتا ہے فصیح کہ کسی دن خاور سعدی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے۔ اسکرین پہ مسکراتی ہوئی جواہرات کہہ رہی تھی۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا، ٹیب ہاتھ میں تھا اور ہاتھ گلابی سرخ پڑ رہا تھا۔ تم کرو گے فصیح، اور اتنی صفائی سے کرو گے ایک رات یہ سب کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکو گے کہ تم تو اس جگہ تھے ہی نہیں، میرے بیٹے کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ ہاشم کو سانس نہیں آ رہی تھی، اس کی رنگت غیظ و غضب سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹیب ہاتھ میں لیے دھڑا دھڑ سینے اتر رہا تھا، بار بار آستین سے پیشانی صاف کرتا، اسے پسینہ بھی آ رہا تھا۔ جواہرات کے کمرے کا دروازہ اس نے جوتے کی ٹھوکر سے کھولا تھا۔ وہ جو سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تھی، چون کر گردن گھمائی، حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ہاشم نے ٹیبلٹ اس کے سامنے جا کر پٹکا۔ یہ کیا ہے ممی؟ اس کے سر پہ کھڑا اسے گھورتے ہوئے وہ گھرایا تھا، گردن پہ موئسچرائزر ملتے۔ جواہرات کے ہاتھ سست ہوئے، اس نے ایک نظر ٹیبلٹ کی اسکرین پہ چلتی ویڈیو کو دیکھا اور پھر چہرہ اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی رنگت دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ آپ نے فصیح کو حکم دیا تھا ان دونوں کو مارنے کا۔ جواہرات نے بہت سا تھوک نگلا اور ٹیشو نکال کر ہاتھ پوچھنے لگی۔ میں نے جو بھی کیا تھا بہت سوچ سمجھ کر تم دونوں کے لیے کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ جب سے آبی نے پاس اس ویڈیو کی موجودگی کا اسے پتہ چلا تھا، وہ خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرتی آئی تھی۔ ممی؟ ہاشم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر یہ سب ہو جاتا تو ہم آج اس میس میں نہ ہوتے، وہ جواباً گھڑک کر بولی تھی۔ نہ کوئی گواہ بچتا، نہ کوئی ثبوت۔
یہ سب تمہیں کرنا چاہیے تھا مگر تم نے نہیں کیا، تو اس خاندان کی حفاظت کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور مجھے ایسے مت دیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، اپنے خاندان کے لیے مجھے جو ٹھیک لگے گا میں کروں گی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ نے میری پیٹھ پیچھے اتنا بڑا کام کر دیا، ہارون کو رازدار بنایا، مجھے نہیں۔ وہ غصے اور صدمے سے سر ہلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بہت سی ٹوٹی کرچیاں تھیں۔ آپ دھوکے میں اس حد تک جا سکتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جواہرات کا دل کانپا، مگر وہ بظاہر خود کو سنبھالے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا بازو تھامنا چاہا۔ ہاشم، میں نے یہ تمہارے لیے کیا تھا، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ اپنا بازو پیچھے کرتے ہوئے گھڑایا تھا۔ میں نے ممی آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں اپنی خوشیاں اور اپنی محبت سب کو ثانوی کر دیا۔ ممی آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یوں دھوکہ نہیں دیا، اور آپ میرے ساتھ اس حد تک خیانت کی مرتکب ہو سکتی ہیں۔ ہاشم، میرے ٹھنڈے دماغ سے بات سنو۔ اب کی اس کی آواز بھی کانپی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی سچ کہتا تھا، وہ دونوں جیل سے اس لیے بھاگی تھی کیونکہ آپ ان کی جان لینا چاہتی تھی۔ اور کیا جھوٹ بولے آپ نے مجھ سے؟ کیا میرے باپ کو بھی خاور نے مارا ہے، یا خاور کی ڈھال تلے کسی اور کو بچا گئی ہیں آپ؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا، غصہ، پسینہ، آنکھوں میں خون اترا، جواہرات اندر تک دہل گئی۔ ہاشم، تم اپنی ماں پہ شک کر رہے ہو؟ یقین تو کبھی نہیں کروں گا آپ پہ، کبھی نہیں۔ وہ غصے سے چیخا تھا اور بے اختیار وہ آگے بڑھی۔ ہاشم، ایک دفعہ میری بات سنو، میں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگائیں، اکیلا چھوڑ دیں مجھے۔ غصے سے بازو چھڑواتا وہ باہر نکل گیا۔ جواہرات کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہاشم کا موبائل تھر تھر آیا۔ وہ تہی دست تہی دامن کھڑی رہ گئی، اس کی ساری دنیا لمحوں میں بکھر گئی تھی۔ وہ جو کچہری میں روز سجتی تھی تو وہ نرا ڈرامہ تھا، اصل عدالت تو اب لگی تھی، جہاں نہ وکالت چلتی نہ صفائیاں، اور وہ سارے فیصلے سنا کر چلا گیا تھا۔ وہ دل تھام کر زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کہتے نہ تھے ہمیشہ رہے گا نہ اتنا رنج، گزرے ہیں چند سال ہی، دیکھا نہیں رہا۔ اگلی صبح فوڈلی ایور آفٹر پر ٹھنڈی سی اتر رہی تھی۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی اور اس بارش نے گویا ساری زمین دھو ڈالی تھی۔ ریستوران کے اوپری ہال کے شیشے کی دیوار پہ بوندوں کے سوکھ جانے کے نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ ہال غباروں اور دیواروں پہ لگے خوبصورت بیک ڈراپ سے سجا تھا۔ میز پہ تحفے، کیک کا بچا کچا حصہ، برتن وغیرہ رکھے تھے۔ آگے پیچھے بہت سی کرسیاں رکھی تھیں جن پہ وہ لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے تھے۔ تقریب گویا ختم ہونے کے قریب تھی اور کھانا کھایا جا چکا تھا۔ کھانا کیا تھا؟ سنڈے برنچ تھا۔ پرسوں کے بجائے آج ہی کر دی گئی تھی دعوت۔ یوں اس برس نہ سونے کی سالگرہ اصل تاریخ میں منائی گئی تھی نہ شادی کی۔ ایک طرف دو کرسیاں ترچھی کر کے رکھی تھی، ایک پہ زمر بیٹھی پلیٹ اٹھائے کیک کو کانٹے سے توڑنے میں مگن تھی، دوسرے پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس رات ذرا کھنکار کر آگے ہوا آبدار سے ملنے۔ زمر نے نظر اس کی طرف پھیری، بس اس کے تاثرات دیکھنے کی دیر تھی۔ وہ سادگی سے بولا، آبدار سے ہی ملنے گیا تھا۔ معلوم ہے، بار بار کیا جتانا چاہ رہے ہو؟ وہ سخت بیزار ہوئی۔ نہیں، میں تمہارے کپڑے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے بھی یہی رنگ پہن رکھا تھا۔ اب کہ زمر نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ پچھلے 2 دن میں تم اس کے کپڑوں کے 5 رنگ بتا چکی ہو مجھے۔ اب تو مجھے اس بات پہ یقین بھی نہیں آ رہا، تم سچ مچ گئے بھی تھے یا کچھ سوچ کر مسکرائی۔ ہاشم نے دروازے سے ہی بھگا دیا۔ اس کی اتنی مجال؟ وہ بڑبڑا کر گویا برا مانتا ہوا رخ پھیر گیا۔ ویسے ہے تو وہ تمہارا کزن، لیکن ایک بات ہے، اس کی کلاس، اس کا گریس، اس کا مخالف کو مسکرا کر چت کر دینے کا انداز، یہ سب تم میں اس جیسا نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں ہاشم اگر اچھا آدمی ہوتا تو میں اس کی سب سے بڑی فین ہوتی۔ ہاشم نے سافٹ ڈرنک کا گلاس ہی میز پہ فارس نے سافٹ ڈرنک کا گلاس ہی میز پہ پٹک دیا اور خفکی سے اسے دیکھا جو معصومیت سے بولے جا رہی تھی۔ اگر تم نے ہاشم کی باتیں ہی کرنی ہیں تو میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ جلتے ہو اس سے؟ ایک اور سوال۔ وہ جواب دیے بنا اسے گھورتے ہوئے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ زمر مسکراہٹ دبائی کیک کا بقیہ حصہ کھانے لگی۔ اب آیا تھا اصل مزہ۔
ان سے ہٹ کر دیکھو تو ایک طرف ٹولی بنا کر حنین اور اس کی دونوں کزنز بیٹھی تھی اور وی کے نشان بنا کر سیلفی لے رہی تھی۔ سارا، ندرت اور ذکیہ بیگم بھی خوشگوار موڈ میں گفتگو میں مگن تھی۔ ایسے میں صرف سعدی تھا جو ایک ٹیبل کے گرد اکیلا بیٹھا موبائل پہ لگا تھا۔ وہ اداس تھا اور خاموش تھا۔ فارس اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اسے محض سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ فون کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پروسیکیوشن آفس سے کال آئی تھی۔ مجھے اب کسی قسم کی انکوائری کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً ہاشم نے اپنا دعویٰ اور تعاون واپس لے لیا ہے۔ وہ فصیح کی لاش تھی یا گواہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ سب واپس لے لیا ہے اس نے۔ تھینک یو۔ فارس نے محض سر کو خم دیا، گویا شکریہ قبول کیا، پھر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مسز کاردار کا کون سا راز ہے تمہارے پاس؟ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ کچھ راز دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے سعدی کہ ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ میں اس فیصلے کے وقت آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ مغموم سا مسکرایا تھا۔ فارس خاموش ہو گیا۔ پیچھے سے ندرت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں لڑکیوں کو ظہر کی نماز کے لیے اٹھا رہی تھی۔ اٹھتے ہیں نا امی، حنین نے تابیداری سے کہتے ہوئے ایک اور تصویر بنائی۔ تم لوگ تو جوان ہو، جلدی جلدی اٹھ سکتے ہو، پھر اتنی دیر کیوں لگاتے ہو؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ جوانی میں وین بائی چوائس ہونا چاہیے، بائی چانس نہیں۔ جوانی میں دین بائی چوائس ہونا چاہیے، بائی چانس نہیں۔ یہ جس جذبے اور دل سے تم لوگ اس عمر میں عبادت کر سکتے ہو نا، یہ بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ غلط لگتا ہے تم لوگوں کہ بوڑھے ہو کر عبادت کی ساری کمی پوری کر لو گے۔ بڑھاپے میں روز کیلشیم کھانا جوانی کے دنوں کے روز 3 گلاس دودھ پینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ روح بھی ہڈیوں کی طرح ہے۔ جوانی سے اسے عبادت پہ مائل کرو گے تو بڑھاپے میں کم تکلیف اور درد ہوگی۔ اٹھ جاؤ ہنا، اس سے پہلے کہ امی یہ مہذب زبان بدل کر اپنی نارمل ٹون میں واپس آ جائیں۔ سیم نے ہنا کی طرف جھک کر مشورہ دیا تھا، جو امی نے سن لیا تھا۔ وہ جوتا اتارنے جھکی تھیں۔ بے غیرت، بے ہدایتیں، تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ سیم فوراً نیچے کی طرف بھاگا۔ بہت سے کہکے بلند ہوئے تھے۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی کل۔ سارا سعدی کے پاس آ کر بیٹھی اور نرمی سے بات شروع کی۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ پس منظر کی ساری آوازوں سے بے نیاز ہوئے اس کے سامنے بیٹھی اب سادگی سے اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ فارس اٹھ گیا۔ مجھے لگا میں جو کر رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ خاموش رہ کر اپنا کام کیے جاؤ اور اپنے پروجیکٹ کو کامیاب بنا کر کارداز کو اس مقام پہ شکست دو۔ پازیٹیو انرجی سے گریٹر گڈ کے لیے کام کرو۔ مصلحت پسندی، احتیاط، تھوڑی سی بزدلی، یہ سب تھا میرے اندر، مگر مجھے ہمیشہ لگا کہ میں صحیح انتخاب کر رہی ہوں۔ سارا خالہ، وہ اسی اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیات دل پہ کسی اور ہی طرح سے اثر کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میری سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اگر حنین سامنے ہوتی تو ہر روز اپنی پسند بدلنے پہ اس پہ 2-4 فتوے تو ٹھونک ہی دیتی، مگر سارا مسکرا کر اسے دیکھتی سنتی گئی۔ سورۃ الاعراف کی 16 اور 17 آیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت کے باغوں سے دھتکار کر دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی تو اس نے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا اور میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سارا اسے سنے گئی بالکل توجہ سے۔ میں سوچتا ہوں ابلیس جب جانتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے تو اس نے کیوں چھوڑا اسے، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو اسے سیدھا راستہ بولا کیوں؟ آپ کی درست راستے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ شاید ابلیس نے مستقیم سے مراد درست نہیں بلکہ اسٹریٹ، سیدھا راستہ لیا ہو۔ سیدھے راستے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذرا سا ترچھا چلو تو شروع میں تو بس سیدھی لائن سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے انسان، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ آپ سیدھی لائن سے مزید دور ہٹتے جاتے ہو۔ 90 ڈگری کی لکیر سے 1 ڈگری ہٹو تو آگے جا کر آپ سیدھی لائن سے بہت دور نکل جاتے ہیں، پھر آپ کو صراط مستقیم والی منزل نہیں ملتی۔ راستہ بدلتا ہے تو منزل بدل جاتی ہے، اور اس راستے سے ہمیں ادھر ادھر بٹانے کے لیے شیطان کئی طریقوں سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے سے آتا ہے، آگے مستقبل ہے، وہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے، یہ کرو کہ تو تمہارا کیریئر نہیں بنے گا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا؟ سارا کا چہرہ جھک گیا۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم یہ اچھا کام کرو گے تو بالکل،
اینٹی سوشل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمیں ماضی کے کام یاد دلا کر ان کے گلٹ میں ایسا مبتلا کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ کہتا ہے تمہاری تو ماضی میں اتنے افیئرز رہے، اب تو تمہاری شادی بھی اپنے جیسے بد کردار سے ہوگی۔ تم نے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا، اب تو تم کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتے۔ تم نے نمازیں چھوڑ دیں، اب تو تم کبھی واپس نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ دائیں سے آتا ہے، ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے، ثواب کا جھانسا دے کر بدعتیں کرواتا ہے۔ نئے دین میں داخل ہونے والوں کو کہتا ہے اسلام تو ساری خواہشات ماننے کا نام ہے، ٹاٹ پہ سو اور روکی سوکی کھاؤ۔ جو رشتہ دار حرام کھاتا ہے اس سے قطع تعلق کر لو۔ سب سے پہلے ماں باپ کو ان کے گناہوں پہ ٹوکو، ہر وقت دوسروں کے عیوب پہ ان کو نصیحت کرو، اور ایسے کئی غلط کام وہ ہمیں دین کہہ کر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان تینوں راستوں کے بعد وہ آتا ہے بائیں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بائیں سے ہی آتا ہے، مگر شیطان کا یہ آخری راستہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جھوٹ، چوری، قتل، فحش کام، یہ وہ سب سے آخر میں کرتا ہے۔ جب اس کو ہمارے بگڑنے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، وہ ان کاموں سے شروع کبھی نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس بھی وہ آگے سے آیا تھا، ان کو مستقبل کا ایک دل فریب خواب دکھایا تھا۔ شیطان والے کام صرف غلط کام نہیں ہوتے، بلکہ مستقبل کا خوف، ماضی کا غم اور نیکی میں انتہا پسندی بھی شیطان کا جھانسا ہوتی ہے۔ تو پھر قصور ہمارا ہوا یا شیطان کا؟ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شیطان تو صرف کہتا ہے، کرتے تو ہم خود ہیں۔ ہم سب آپ کو کہتے رہے، گواہی دیں، آپ نے بات نہیں مانی۔ انسان اپنے آپ کو خوب جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کے آگے ہم بے بس ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے، اس نے نیچے کی جانب انگلی موڑی، نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جانتی ہیں اس نے اپنے 4 راستے کہہ کر کیا کہا اللہ سے؟ اس نے کہا آپ انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، تو سارا خالہ نہ سارے مسئلوں کا حل ہے شکر، اور شکر کہتے ہیں قدردانی کو۔ جو کشتی میں بچے رہنے کی عافیت کی قدر کرتا ہے اسے ڈوبنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کرتے۔ جو اپنے دین کی آسانیوں کی قدر کرتا ہے، شیطان اس کو دین کے نام پہ بہکا نہیں سکتا، اور چونکہ قدردان انسان دوسرے انسانوں کی ایک خامی کو دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کی قدر کرنا نہیں چھوڑتا، تو واعظ و نصیحت کے نام پہ شیطان اسے دوسرے انسانوں کے جذبات نہیں مجروح کروا سکتا، اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے، جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلے رہتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ اور یہی کہہ کر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 2 لوگ مارے ہیں سارا خالہ، اور یہ کرنے کے بعد میں ماضی کے گلٹ میں اتنی دور تک گھر گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا میں خود کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ میں سوچتا تھا کہ جو لڑکا چند سال پہلے تھا وہ مجھے اب دیکھے گا تو کیا سوچے گا، مگر سارا خالہ وہ لڑکا اس سب سے نہیں گزرا تھا جس سے میں گزرا ہوں، اس لیے میں اپنے فیصلوں کی قدر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انسانوں کی جان نہیں لی میں نے، بلکہ ایک انسان کی، یعنی اپنی جان بچائی ہے ان سے۔ یہ برا کام نہیں تھا، میں اپنے غم سے نکل رہا ہوں، آپ بھی اپنے خوف سے نکل آئیں۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سعدی پہ جمی اس کی نظروں میں ننھے تارے چمک رہے تھے۔ میں گواہی دوں گی سعدی، وہ ایک عزم سے بولی تھی، میں سچ بولوں گی کورٹ میں، اور میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد ہاشم اور میرے بچوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا، لیکن اگر بہت سی ماؤں کے بچوں کو بچانے کے لیے یہ قدم ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ہم جگر آزماتے ہیں اور اسے تیر آزمانے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ بہت سا بوجھ کندھوں سے ہٹا تھا، روشنی بس تھوڑی اور دور دکھائی دے رہی تھی۔ اب تم ان کو یہیں چھوڑ کر قصر کاردار میں جاؤ۔ تو ڈائننگ روم میں سربراہی کرسی پہ ہاشم بیٹھا اتوار کا لیٹ ناشتہ کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بجھی سی جواہرات صرف چائے کے گھونٹ پی رہی تھی، اور دوسری جانب بیٹھا نوشیروہ اچنبھے سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ سو آپ ممی سے اس لیے خفا ہیں کیونکہ ممی نے سعدی کو مروانے کا حکم دیا؟
اس صادق بھائی جسے میں نے گولیاں ماری تھیں اور آپ نے ہسپتال سے اغوا کروایا تھا، وہ جتا کر بولا تھا۔ ممی نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ بھولنے میں مجھے کچھ وقت لگے گا، وہ ماں کو نظر انداز کر کے دھرشتی سے بولا تھا۔ جواہرات کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں نے ساری عمر تم دونوں کے لیے لگا دی اور آخر میں مجھے یہ صلہ ملا۔ بہت اچھا میرے بیٹے، وہ دکھی صورت بنائے کہہ رہی تھی۔ یہ وکٹم کارڈ کھیلنا میرے اوپر اثر نہیں ڈالتا مسز کاردار، وہ رخائی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیرہ کی جانب بڑھ گیا۔ جواہرات نے گیلی آنکھوں سے نوشیروہ کو دیکھا۔ کیا تم بھی مجھ سے خفا ہو؟ میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا۔ میرے لیے؟ اگر ایسے سادی مر جاتا تو کل ڈاکٹر سارا تو یہی گواہی دیتی نا کہ نوشیروہ نے اسے گولیاں ماری ہیں، میں تو قاتل بن جاتا۔ اپنے گناہوں پہ دوسروں کو وجہ بنانے کی بجائے ان کو فیس کرے ممی، وہ بھی اخرا اخرا سا کہہ کر ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات ابھی اسے سخت سست سنانے ہی لگی تھی کہ ہاشم زینے پھنانکتا واپس آتا دکھائی دیا۔ چند کاغذ اور قلم اس نے جواہرات کے سامنے لا بیٹھے۔ ان پہ دستخط کریں۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کمپنی میں اپنے شیئرز میرے نام منتقل کر رہی ہیں، آپ بورڈ آف ڈائریکٹر سے استعفیٰ دے رہی ہیں اور آپ اپنے بینک اکاؤنٹس میں مجھے جوائنٹ ہولڈر بنا رہی ہیں۔ آج کے بعد آپ آفس نہیں آئیں گی، نہ ہی میری اجازت کے بغیر ایک دھیلا بھی خرچ کر سکیں گی۔ اپنی تمام جائیداد کا پاور آف اٹارنی آپ میرے نام منتقل کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایک کاغذ کی تفصیل بتاتا گیا۔ جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں غصہ در آیا، آنسو وغیرہ سب عنقا ہو گئے۔ تم میرے ساتھ یہی کیسے کر سکتے ہو؟ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا یہ سب مادی چیزیں؟ تو دستخط کریں اور ثابت کر دیں۔ ہاشم اب کی ذرا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا اور جواہرات ششدر سی بیٹھی ان کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان کو سائن نہیں کروں گی، وہ گھبرائی تھی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، میں یہ کروں گا۔ ہاشم ہتھیلی میز پہ رکھ کر جھکا، پین اٹھایا اور دھڑا دھڑ ان کاغذات پہ دستخط کرتا گیا، ہو بہو جواہرات کے دستخط۔ جواہرات کا سانس رک گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئیں۔ تم؟ تھینک یو ممی، آج کے بعد آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کاغذ سمیٹتا سیدھا ہوا اور پلٹ گیا۔ جواہرات نے بے یقینی سے نوشیروہ کو دیکھا۔ یہ غیر قانونی ہے، تو گرفتار کروا دیں بھائی کو، وہ بھی بیزاری سے بولتا اٹھ گیا تھا۔ جواہرات یک ٹک اس کی شکل دیکھے گئی۔ اس کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی پاداش میں جان سے مارا تھا نا اس نے اورنگزیب کو، کیا اس اولاد کے لیے، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ وہ ششدر سی بیٹھی تھی۔ عہد انصاف آ رہا ہے منیر، ظلم دائم ہوا نہیں کرتے۔ اس دوپہر گرمی کا زور گویا ٹوٹ سا گیا تھا۔ صبح پھر بارش ہوئی تھی اور موسم ٹھنڈا مگر حبس آلود ہو گیا تھا۔ ایسے میں کمرہ عدالت میں بھی گھٹن سی تھی مگر کارروائی اتنی دلچسپ جاری تھی کہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ زمر کٹہرے میں کھڑی سارا سے سوال پوچھ رہی تھی اور فارس پچھلی نشستوں پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کبھی وہ سارا کو دیکھتا، کبھی اپنے قریب مگر دوسرے کالم میں بیٹھے الیاس فاطمی کو۔ آج دو اہم گواہ پیش ہوئے تھے اور فارس غازی کافی مطمئن نظر آتا تھا۔ اور آپ کو یقین ہے کہ وہ کرنل خاور ہی تھا جس نے آپ کے گھر آ کر آپ کو دھمکایا؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑی سارا نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور چہرہ بھی سفید مگر اسپاٹ سا لگ رہا تھا۔ نظریں اعتماد سے زمر پہ جمائے اس نے آس پاس میں سر ہلایا۔ جی، وہ وہی تھا۔ زمر واپس گھومی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ یور وٹنس۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھا اور اپنے چمکتے ہوئے جوتے فرش پہ آگے بڑھاتا سارا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر سارا، ہم نے آپ کا پورا بیان بہت تحمل سے سنا۔ وہ رسان سے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ اب آپ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ عدالت خود فیصلہ کر سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ کیا آپ جواب دینے میں کمفرٹیبل ہیں؟ ایسے ظاہر مت کرو ہاشم جیسے تمہیں میری بہت پرواہ ہے۔ میرے بچوں کے باپ کو جسے سنگ دلی سے مروایا تھا، اسی سنگ دلی سے جڑا کرو۔ میں تیار ہوں، وہ رخائی سے بولی تھی۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ ہاتھ باہم پھنسا کر کھڑے سارا کو دیکھتے ہوئے اس نے چہرے پہ سنجیدگی طاری کی۔ آپ کا کہنا ہے کہ سعدی یوسف کے ساتھ اس رات آپ نے میرے موکل کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، یہی تھا۔ سارا نے پیچھے بیٹھے کرسی پہ شیرو کی طرف اشارہ کیا جو اسپاٹ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ آج جواہرات موجود نہیں تھی۔ جس وقت آپ کے بقول نوشیروہ نے سعدی کو گولی ماری، کیا آپ نے اس وقت اس کے ہاتھ میں پستول کو جھٹکا کھاتے دیکھا تھا؟
میں وہیں تھی ہاشم، میں کبھی خوف سے سر اندر کر لیتی اور کبھی باہر نکالتی، اس کو پستول پکڑے، اس کو بولتے، سعدی کو بوٹ سے مارتے، میں نے سب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سارا، جب گولی پستول سے نکلتی ہے تو آگ کا شعلہ سا ساتھ نکلتا ہے اور پستول جھٹکا کھاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ سارا نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا، نوشیروہ کی ساری باتیں سنی تھی میں نے، وہی سعدی کا حملہ آور اور… ڈاکٹر سارا، آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ وہ درستی سے اونچا سا بولا تھا، زمر نے بے اختیار لب کاٹے تھے۔ نہیں، سارا کی آواز دھیمی ہوئی۔ اوکے، بات ختم۔ آپ نے نوشیروہ کو گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا، وہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر سارا، آپ بائی پروفیشن ایک اہم پروجیکٹ کی ہیڈ ہیں، ایک حساس دائرے کی سائنسدان ہیں۔ آپ کی انگلیوں کے چند کلکس کی مار ہے ڈرون پروگرام۔ آپ تو راکٹ سائنٹسٹ ہیں۔ آپ جیسی عورت کیوں اتنے ماں خاموش رہی؟ وہ حیرانی سے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ آپ اور آپ کا خاندان مجھ سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہے، اور چونکہ آپ کے دستے راز نے مجھے میرے گھر میں گھس کر ہراس کیا تھا، اس لیے میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اچھا، اب آپ خوفزدہ کیوں نہیں ہیں؟ سارا ہلکا سا مسکرائی۔ اب بھی ہوں، بہت زیادہ۔ اگر کیس کا فیصلہ سعدی کے حق میں نہ ہوا تو تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، لیکن اب میں ڈر کے بھی تھک چکی ہوں، اس لیے میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی مبینہ طور پہ خودکشی کے بعد ڈاکٹر مہرین وقار سے سائیکیٹرک سیشن لیتی رہیں؟ ڈیم اٹ! زمر نے سر جھکا کر پیشانی مسلی تھی۔ سعدی نے پریشانی سے اسے دیکھا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھار، جی ہاں، میں بیوہ ہوئی تھی، میری جاب تھی، بچے چھوٹے تھے، اور مہرین میری فرینڈ ہے۔ سارا حیران ہوئی تھی۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ ڈاکٹر مہرین نے آپ کو چند اینٹی ڈپریسنٹ پرسکرائب کیے تھے جو آپ باقاعدگی سے لیتی ہیں؟ آج کل کون سا پروجیکٹ ڈائریکٹر، سائنسدان یا کون سی کیریئر وومن ہے جو اینٹی ڈپریسنٹ نہیں کھاتی؟ آپ اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہیں یا نہیں؟ ہاں، ٹھیک ہے، میں لیتی ہوں، مگر… اور اینٹی ڈپریسنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس میں پیرانویا، بلری ویژن، یہ سب شامل ہوتا ہے۔ اس رات بھی آپ کے جسم کے اندر اینٹی ڈپریسنٹ کا مادہ گھلا ہوا تھا۔ نوشیروہ کو گولی چلاتے آپ نے نہیں دیکھا، پھر بھی مصر ہے کہ وہی مجرم ہے۔ ایک عورت جس کی ذہنی حالت اور بصارت مکمل طور پہ درست نہیں، اور رات کے اندھیرے میں، جبکہ اس کالونی میں بجلی بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر سارا، کہ کسی کو دیکھ کر پہچان لینا انتہائی احمقانہ بات لگتی ہے، یور آنر۔ وہ اب جج سے مخاطب تھا۔ زمر ایک دم کھڑی ہوئی۔ ہاشم، آپ کیسے پتا؟ کیا؟ ہاشم اس کی طرف گھوما۔ یہی کہ اس کالونی میں اس وقت بجلی نہیں تھی، کیونکہ جب سعدی کو وہاں سے اٹھایا گیا تب تو بجلی آ گئی تھی، اور اس کالونی کی تمام گھر زیر تعمیر تھے۔ آس پاس کی کئی گلیاں زیر تعمیر اور ویران تھیں، وہاں کوئی تو تھا نہیں۔ تو آپ کو کس نے بتایا کہ وہاں اس وقت بجلی نہیں تھی؟ نوشیروہ نے چون کر زمر کو دیکھا۔ البتہ ہاشم کے اطمینان میں فرق نہیں پڑا۔ سعدی یوسف نے اپنے بیان میں کہا تھا شاید۔ میں نے اپنے بیان میں ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ بجلی والی بات ہاشم کہیں مینشن ہی نہیں ہوئی، تو آپ کو کیسے معلوم؟ وہ دو بدو کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے ہلکا سا ہنس کر سر جھٹکا۔ میں اپنا ہوم ورک مکمل کرتا ہوں مسز زمر، مجھے معلوم ہے کہ وہاں اس وقت بجلی نہیں تھی جب نیاز بیگ نے سعدی یوسف پہ حملہ کیا تھا۔ تمہارے بھائی نے بتایا ہے تمہیں؟ ہاشم، مان لو، سارا حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جج صاحب کو اپنا ہتھوڑا بجانا پڑا تھا۔ ایک دم شور سا جو اٹھ کے آتا ہے، ایسے میں کافی لطف اندوز ہوتے۔ فارس کے تاثرات بدلے۔ وہ چون کر بائیں طرف دیکھنے لگا، جہاں چند کرسیاں چھوڑ کے ایک شخص آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے نسواری رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پہ لیاقت علی خان کے جیسا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور بال گیلے کر کے سر پہ جمے تھے۔ ہاتھ میں ایک لائٹر تھا جسے وہ بار بار کھول کر بند کر رہا تھا۔ نشست سنبھال کر وہ تسلی سے ساری کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ فارس فوراً اپنے فون پہ جھکا۔ یہ آدمی کون ہے؟ لکھ کر احمر کو بھیجا۔ ہاشم کی نشست کے قریب بیٹھے احمر کی جیب تھر تھرائی تو اس نے فون نکالا اور ذرا ترچھا ہو کر میسج دیکھا، پھر آہستہ سے گردن موڑی اور پچھلی نشست سے کچھ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ ایک بھرپور نگاہ نوار پہ بھی ڈال دی۔ کوئی رپورٹر ہو شاید، اس کی تصویر لے کر بھیجو، میں پتہ کرواتا ہوں۔ رپورٹر نہیں ہے، رپورٹر تو ہی جانے بیٹھے ہیں۔ راجر باس۔ احمد نے چند منٹ بعد اسے اپنی ایک سیلفی بھیجی جو اس نے ابھی اتاری تھی۔ پیچھے وہی شخص نظر آ رہا تھا۔ فارس نے وہ تصویر ایک نمبر پہ سینڈ کی اور ساتھ لکھا،
یہ شخص کون ہے؟ اس کی تصویر فیشل ریکگنیشن میں ڈالو اور اسے منسلک کوئی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ملے تو مجھے بھیجو۔ ساتھ میں وہ گائے بگائے اس شخص پہ بھی ایک الجھی ہوئی نظر ڈال لیتا تھا۔ کون ہو سکتا تھا یہ؟ شاید وہ پاسپورٹ اور میموری کارڈ۔ وہ بار بار کچھ سوچتا پھر نفی میں سر ہلاتا۔ پھر بامشکل اس نے دھیان سامنے جاری کارروائی کی جانب مبذول کی۔ سارہ اب اتر آئی تھی اور الیاس فاطمی کٹہرے میں کھڑا تھا، گردن کو اکڑا کر سیدھا اٹھائے وہ رعونت سے زمر کو دیکھ رہا تھا جو کاغذات کا پھلندہ لیے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ فاطمی صاحب، ہاشم کاردار سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہاشم ٹھوڑی تھلے رکھے دلچسپی اور غور سے جاری مکالمہ دیکھ رہا تھا۔ میرا ان صاحب سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے۔ زمر جو مصروف سے انداز میں اگلا سوال پوچھنے جا رہی تھی بے اختیار رکی، جیسے حیران ہوئی ہو، لاجواب ہوئی، جیسے وہ اس جواب کی توقع نہ کر رہی ہو۔ اس نے مڑ کر فارس کو دیکھا جو اب سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور خفگی سے فاطمی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ ذاتی طور پہ ہاشم کاردار کے دوست نہیں ہیں؟ کیا آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوتی رہتی؟ اس کے انداز میں بے چینی سی تھی۔ نہیں، میں ان صاحب سے یکسر ناواقف ہوں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وکیل صاحبہ کہ میری ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ فاطمی صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ نے خود ہمیں یہ معلومات دی تھی۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال میں آپ اور ہاشم ان مقامات میں ان تاریخوں میں ملے تھے؟ اور اب وہ ایک کاغذ ہاشم کے سامنے رکھتے ہوئے چند تاریخیں بتا رہی تھی۔ ہاشم نے کاغذ اٹھا کر غور سے پڑھا، پھر نظریں اٹھا کر اتنے ہی غور سے فاطمی کو دیکھا۔ یہ غلط ہے اور میں نے آپ کو کوئی معلومات نہیں دی، مگر آپ نے ہمیں خود بتایا کہ آپ کے بیٹے کا سپے ویل استعمال کر کے کرنل خاور نے اس کیس کی اہم CCTV فوٹیجز مختلف اداروں کے ریکارڈ سے مٹائی ہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ میرے بیٹے کا ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ سب الزام ہے۔ زمر نے پلٹ کر بے بسی سے فارس کو دیکھ کر شانے اچکائے جیسے وہ سخت خفا ہو۔ وہ بس تند و تیز نظروں سے فاطمی کو گھورے جا رہا تھا۔ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہاشم نے اس کیس میں گواہی نہ دینے کے لیے آپ کو کیمینز میں ایک نیا اکاؤنٹ کھلوا کر دیا تھا اور آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے، آپ لوگ صرف شہرت کے طالب ہیں؟ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ زمر فوراً تیزی سے جج صاحب کی طرف رخ کر کے بولی، یور آنر، میں الیاس فاطمی کو بطور ایک پروسیکیوشن وٹنس گیو اپ کرتی ہوں۔ فاطمی صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ جج صاحب نے ہاشم کو دیکھا جو اب بھی بہت غور سے سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ زمر کی پریشانی، اس کا واپس جا کر سر جوڑے سادی سے گفتگو کرنا، دونوں کا جھنجھلاہٹ سے نفی میں سر ہلانا، پیچھے بیٹھے فاطمی کو گھورنا، وہ ایک ایک مائکرو ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے الیاس فاطمی ان سے ملا ہوا ہے اور مکر رہا ہے؟ احمد نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا، یہ سب اداکاری کر رہے ہیں، مجھے یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ معلومات ان کو میرا کمپیوٹر وغیرہ ہیک کر کے آسانی سے مل گئی ہوں گی۔ رہی آخری اکاؤنٹ والی بات تو ہو سکتا ہے وہ تم نے ان کو بتائی ہو۔ مسکرا کر احمد کو دیکھا، وہ لمحے بھر کو کچھ بول ہی نہیں سکا۔ سر، میں آپ کے والد کے ساتھ، میرا والد مر چکا ہے اور میں آئندہ سے اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پر یقین نہیں ہوں کہ تم تھے یا نہیں، لیکن تم فائرڈ ہو۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور آج کے بعد مجھے میرے گھر یا میری ماں کے گرد بھی نظر نہ آؤ۔ مسکرا کر مگر چبا چبا کے کہتا وہ احمد پہ گویا ٹھنڈا پانی ڈال گیا۔ احمد بالکل شل بیٹھا رہ گیا۔ ہاشم نے واپس چہرہ جج صاحب کی طرف موڑ دیا تھا، اس کے انداز کی سختی اور قہر۔ احمد اپنی چیزیں ابھی سے سمیٹنے لگا تھا۔ الیاس فاطمی اب کٹہرے سے اتر کے نیچے آ گیا تھا اور کرسیوں کے ساتھ سے گزرتا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جس لمحے وہ فارس کی کرسی کے قریب آیا، لمحے بھر کو ٹھہرا۔ فارس نے صرف خوشمزی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اتنی تندئی سے گھور رہا تھا۔ تم میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں نہ تم اس کا پیچھا کر سکتے ہو، نہ اس کو بال برابر نقصان پہنچا سکتے ہو۔ گھمنڈی انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کمرہ عدالت سے نکل کے وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے مہنوز آہٹ کا احساس ہوا۔ فاطمی پلٹا تو دیکھا فارس اس کے عقب میں کھڑا ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ عدالتی کمرے والے تاثرات کے برعکس بالکل پرسکون لگ رہا تھا۔ کیا ہے؟ میں قاتل نہیں ہوں، نہ میں تمہارے بیٹے کو مارنا چاہتا تھا۔ اچھا، اور کچھ؟ وہ خشک سے انداز میں بولا اور کرائے پہ بندی گھڑی دیکھی۔ میرا ایک بھائی تھا الیاس صاحب،
اور وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ وہ سچ بولتا تھا، ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا، لیکن پھر اس کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ اس کو پنکھے سے لٹکا کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی گردن توڑی گئی، کیونکہ تمہارا بیٹا، تمہارا لاڈلا بیٹا، ایک مہنگی کار کا خواہش مند تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی اور اس میں زمانوں کا دکھ سمویا تھا۔ اس کا ناز نخرہ اٹھانے والے باپ نے میرے بھائی کو بیچ دیا اور کار خرید لی۔ یہ سب کچھ آج جہاں ہم ہیں اور جہاں تم ہو، یہ سب تمہارے بیٹے کی ایک کار کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی ایک اندھی خواہش کی وجہ سے۔ تو سزا تو اس کو بھگتنی ہوگی۔ تم میرے خاندان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اب اس ملک میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، وہی امریکہ جس کی ریاست ورجینیا میں اس کی کمپنی کا ڈیٹا سینٹر موجود ہے۔ اب کہ وہ مسکرایا تھا، لمحے بھر کو فاطمی سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس بہت عرصے سے امریکہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ میں صرف اسے واپس بھیجنا چاہتا تھا تاکہ جب غیر قانونی اسپائی ویئر کے لیے امریکی مٹی استعمال کرنے پہ FBI اس کو گرفتار کرے تو وہ امریکہ میں موجود ہو۔ جس وقت تم اپنی گواہی دے رہے تھے، اس سے 3 گھنٹے پہلے تمہارا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے۔ چند گھنٹوں میں تم تک آفیشیل خبر بھی پہنچ جائے گی۔ FBI کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ٹپ کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ "وٹس دا" الفاظ اس کے لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ وہ بالکل سن سا فارس غازی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فارس 2 قدم آگے آیا، ہمدردی اور تعصب سے فاطمی کے شانے کی گرد جھاڑی، پھر اس کی ٹائی کی نوٹ ذرا کسی، نادیدہ سلور ہاتھ پھیر کے دور کی اور اسی ملال سے کہنے لگا، "وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور فیڈرل کورٹ میں اس پہ ایک طویل مقدمہ چلنے والا ہے۔ اس کا مسلمان ہونا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب تمہیں وہاں جانا ہوگا، یہاں سے استعفیٰ دے کر، اور وہ ساری دولت جو تم نے میرے بھائی کو بیچ کر بنائی تھی، الیاس فاطمی، اب تم اس کی ایک پائے جوڑ کر امریکہ کے مہنگے وکیلوں کی فیسیں بھرنے میں لگے رہو گے، اور اس کے بعد بھی اس کے رہا ہو جانے کی امید کم ہوگی۔ سو اب تم اپنے آفس جاؤ اور وہ کرو جو میں نے کہا تھا۔ اس کے کان کے قریب چہرہ لے جا کر وہ دھیرے سے بولا، "اپنا استعفیٰ لکھو، الیاس فاطمی، مجھے تمہارا استعفیٰ چاہیے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔" اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ غصے سے اس پہ گھورایا اور پھر موبائل نکالتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ پریشانی سے کسی کو کال ملا رہا تھا، اس کی رنگت بدل رہی تھی اور وہ بار بار بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا۔ پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پہ بکھرے تھے اور فارس غازی سینے پہ بازو لپیٹے ملال سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر اچھا محسوس کرے گا، اور وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ کیوں دل جلائیں کر کے کسی سے اب بھی سخن، جب گفتگو کا کوئی سلیقہ نہیں رہا۔ وہ شام جب شہر پہ اتری تو اس میں بارش کے بعد کی گیلی مٹی کی سوندھی سی خوشبو رچی بسی تھی۔ ایسے میں سعد یوسف فوڈلی آور آفٹر کے نیچے والے ریسٹورنٹ ایریا میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ کل سے اپنی جاب پہ واپس جانا تھا اور وہ اس وقت اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر اب ایک اور لڑکا پھولوں کا اسٹال لگاتا تھا۔ گل خان اور اس کا خاندان 2 ماہ قبل بہت سے افغان باشندوں کے ساتھ ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا۔ سعدی کام کرنے کے بجائے کتنی دیر باہر نظر آتے ان پھولوں کو دیکھتا رہا۔ پرانے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، نئے لوگ آ رہے تھے، اور ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے بے بس تھے۔ غم نہیں کرنا، سعدی نے نفی میں سر ہلا کر خود کو ٹوکا۔ پھر کام کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہی، مگر فون بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، ایک نیوز چینل کے رپورٹر کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ 8 بجے والے شو میں اس کو لائف لائن پہ لیں گے۔ اسے عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں، اس موضوع پہ بات کرنی ہوگی۔ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے اس پیغام کو دیکھے گیا۔ کیا عدالت میں کیس کی پیروی کرنا اپنے اور اپنے خاندان والوں کو سرِ عام رسوا کرنے کا ان کو کتنے لوگوں کی بندوقوں کی تان پہ لے آنے کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا ساحر وکلا کے دلائل کا کوئی توڑ تھا؟ سچ اور حق پہ ہونے کے باوجود کیس مسلسل ہارنے کی پوزیشن میں ہونا اور اپنے ہر ثبوت کا ہاشم کے ہاتھوں مشکوک بنائے دینا، کیا اس سب سے نجات کا کوئی راستہ تھا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے۔ اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا اور لیپ ٹاپ کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ اسے خاموشی سے اپنا کام کرنا تھا۔ ہجر ہے میرے 400، ہجر کے 400 خلا، میں بھی نہیں میرے قریب، تیرا تو خیر ذکر کیا۔ ڈاکٹر اسماعیل حسن اپنے گھر میں بنی چھوٹی سی لائبریری میں اس وقت بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مطالعے کے لیے چند کتاب کھلی تھی اور وہ بہت اہتمام سے اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کی بیٹی نے اندر جھانکا۔
بابا، اس نے سر اٹھایا۔ وہ سفید داڑھی اور صاف ستھری شلوار قمیض پہنے شفیق اور مہربان چہرے والے انسان لگتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے۔ جی بیٹا، میرا ایک پرانا کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ قدرے متذبذب تھی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اس کو جج نہ کریں۔ وہ آج کل پوری دنیا میں اتنا تماشا بنا ہوا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اس کو راضی کیا کہ وہ آپ سے بات کر لے۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ نوجوان اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے اسے دیکھا جیسے ہر نئے ملنے والے کو دیکھتے تھے۔ مسکرا کر اٹھے اور اسے خوش آمدید کہا۔ وہ متذبذب لگتا تھا۔ لباس اچھا تھا اور بال اوپر اسپائکس کی صورت اٹھا رکھے تھے۔ آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے۔ کلائی میں چند بینڈز پہن رکھے تھے۔ وہ اسی تذبذب سے ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے پوچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نوشیروان کاردار، اس نے جھجک کر بتایا۔ ٹی وی پہ ذکر تو سنا ہوگا آپ نے میرا؟ ذرا تلخی سے بولا۔ نہیں، میں نے واقعی آپ کا ذکر نہیں سنا۔ نوشیروان، آپ کو کیا بات پریشان کری ہے؟ آپ مجھے بتائیں، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس نوجوان نے سر اٹھایا، پھر کان کھجایا، پھر اسی طرح بولا، میں نے گناہ کیا ہے۔ اگر گناہ راز ہے تو اسے رہنے دیں راز۔ انہوں نے اسے روکا مگر وہ چہرہ اٹھا کر تلخی سے بولا، بچے کو پتہ ہے، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھی، پھر میرے بھائی نے اسے اغوا کیا اور اس سے پہلے میرے بھائی نے… آپ مجھے وہ بتائیں جو آپ نے کیا ہے۔ بھائی کو چھوڑیں۔ وہ ٹھہرا، پھر نظریں ان پہ جمائے ذرا مدھم آواز میں بولا، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھیں۔ وہ مر گیا؟ نہیں، بچ گیا ہے۔ آپ کیا چاہتے تھے کہ وہ مر جائے؟ پتہ نہیں، میں اسے… پتہ ہوتا ہے سب انسان کو۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ میں اسے اذیت دینا چاہتا تھا، شاید معذور کرنا چاہتا تھا، مارنا بھی چاہتا تھا، میں سب کچھ چاہتا تھا۔ اب وہ کیسا ہے؟ انہوں نے دھیمے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ آپ نے اعتراف جرم کیا؟ نہیں کر سکتا، قانون کی محبوب اولاد ہوں، خاموش رہنے کا حق ہے مجھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس سب سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کرب در آیا۔ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، دکھ میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے۔ ایسے جرائم میں توبہ پکڑے جانے سے پہلے ہوتی ہے، پکڑے جانے کے بعد معافی ہوتی ہے، اور چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو فیصلہ آنے کے بعد یا تو آپ کو اپنی سزا بھگتنی ہوگی یا آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ میں سزا نہیں بھگت سکوں گا۔ معافی مانگ سکتے ہو؟ مجھے نفرت ہے اس سے۔ محبت کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا۔ کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی، اور اگر دوبارہ اس پہ ظلم کرنے کا موقع آئے تو اب میں نے وہ کرنا جو پہلے کیا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ وہ اس وقت شدید بے بس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے رحم ڈال دیتا ہے۔ آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے اور آپ کو اسے باہر نکالنا چاہیے۔ سوری، مگر یہ پیپ ٹاک مجھے نہ دیں۔ میرے اندر کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے والے دوست کو گولی ماری۔ میں اپنے بھائی کی بیوی پہ نظر رکھتا تھا۔ میں وہ زہر خند سا گویا ہوا، آنکھیں اب تک گیلی تھیں۔ نوشیروان، یہاں ہر کوئی گناہ گار ہے۔ گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ، پھر توبہ، یہ مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور برے وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتے، یعنی دونوں برابر گناہ کرتے ہیں۔ تو پھر اچھے لوگ جنت وغیرہ میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی، اللہ پہ توکل لے جائے گا۔ توکل ہوتا ہے اللہ سے اچھی امید باندھنا۔ اگر آپ کے گناہ بڑے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے اگر آپ معافی مانگیں۔ بڑے گناہوں کے بعد بڑی نیکیاں کریں، بڑے بڑے اچھے کام، یوں آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جب آپ اپنے دوسرے گناہ دھوتے جائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اس کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اسے آپ کی طرف سے پھیر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے، ایسے اچھے کام جو آپ کے چہرے کی ساری کالک دھو دیں۔ مثلاً کیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ الجھ گیا تھا۔ اسے دور دور تک کوئی ایسی نیکی نظر نہ آتی تھی جو اسے اپنے لائق سمجھے۔ وہ جواب میں گہری سانس لے کر اسے سمجھانے لگے تھے۔ انہیں وہ لڑکا بھلا معلوم ہوا تھا، وہ اس پہ کچھ وقت صرف کرنا چاہتے تھے۔ اس صبح ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائے وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ فون پہ الیاس فاطمی کے لاتعداد پیغام اور کالز کو مکمل طور پہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اس شخص سے کسی بھی قسم کا تعلق فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔
سر، رئیس نے اندر جھانکا۔ ہاشم چونک کر سیدھا ہوا، پھر اسے بلایا۔ سماعت کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو۔ وہ ایک موبائل ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مس آبدار کا موبائل چاہیے۔ ان کے ملازم نے یہ کام کر دیا ہے، ہو بہو اس سے جیسا موبائل ریپلیس کر دیا، مگر وہ ڈیڈ ہے اور میں یہ آپ کے لیے آیا تھا۔ پاسورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا۔ اس نے موبائل ادب سے اس کے سامنے رکھا۔ ہاشم نے ہاتھ چھلا کر اس کو واپس جانے کو کہا اور پھر موبائل اٹھا لیا۔ اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسکرین روشن کی۔ واٹس ایپ سامنے ہی تھا۔ اس نے چیٹس کھولی۔ فہرست میں اوپر ایک نام جگمگا رہا تھا، فارس غازی۔ اس نے انگوٹھا اس نام پہ دبایا۔ سامنے ایک طویل گفتگو کھل گئی، جس میں نیچے نیچے آبی کے ان گنت پیغام تھے جن کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گفتگو اوپر کرتا گیا، اس کے جبڑے کی رگیں کھنچتی گئی، پیشانی کی سلوٹیں بھرتی گئیں، سانس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور کسی خواب کسی کیفیت میں وہ ڈگ اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ اسے ان کا سارا خاندان نظر آیا۔ آج زمر اور فارس کے ساتھ حنین اور اسامہ کے علاوہ نصرت بھی بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ آبدار بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے اپنی کرسیوں پہ نگاہ دوڑائی۔ نوشیروان اور جواہرات وہاں خاموش بیٹھے تھے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں چند منٹ رہتے تھے۔ وکلا اپنی فائلوں کو پڑھ رہے تھے۔ کورٹ رپورٹ ٹائپنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صحافی حضرات فون پہ لگے تھے۔ ایسے میں وہ تمام لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ کمرہ عدالت میں موجود ایک شخص بہت جلد اسی کمرے میں موجود ایک دوسرے شخص کا قتل کرنے جا رہا ہے۔ اوکے گائز، یہاں پر ایک سسپینس کے ساتھ اس چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے، اور اب شاید یہ تو اگلے چیپٹر میں پتہ چلے کہ وہ شخص کون ہے جو قتل ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ انتظار کریں اور مجھے اجازت دیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں، اور اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ لوگ ایسے ہی ویوز کر کے چلے جاتے ہیں، دس از سو بیڈ۔ پلیز آپ لوگ کمنٹس تو کیا کریں اور مجھے بتایا کریں، فیڈ بیک دیا کریں، میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں، ٹھیک ہے پھر، اوکے، بائے بائے۔